अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के भी इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के अपने इस प्रोग्राम में पाकिस्तान भर में जो दहशतगर्दी की लहर है उसके अंदर शिद्दत आती जा रही है, चाहे वो पाकिस्तान के सरहदी इलाके हों और अब बात मरकज़ तक आ पहुंची है कि दहशतगर्दी के वाक़यात और एक्टिविटीज़ हो रही हैं। दहशतगर्दों की उन तंजीमों के, उन कलदम तंजीमों के जिनका हमारे रियासती इदारों ने, फ़ौज पाकिस्तान ने, इस मुल्क की आवाम ने कला कमा कर दिया था, अब दोबारा से वो मुतहरिक होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। उनके स्लीपर सेल्स हमें मुतहरिक होते हुए नज़र आ रहे हैं और मुल्क में चूँकि सियासी अदम इस्तेहकाम भी है और इन तमाम चीज़ों का जो नुकसान हो रहा है वो किसको हो रहा है, वो पाकिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल को हो रहा है, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को हो रहा है। और इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में चूँकि पाकिस्तान की में जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी की लहर है उसके ऊपर हमने बात करनी है और इसके अंदर यकीनन जब बात ये की जाती है अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से तो एक मुंसलिक है वजारत ख़ारजा अमूर के ऊपर और ख़ारजा महाज के ऊपर हमारी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, हमारी क्या क्या तरजीहात हैं और अफ़गानिस्तान को लेकर हमारी क्या तरजीहात हैं। जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए थी क्या वैसी हैं, किस तरह से हमने हैंडल किया है इन तमाम मामलात को, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और यकीनन जिस तरह से इस्लामाबाद में कल जो एक जिस तरह वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि जो हदफ था इन दहशतगर्दों का वो बहुत ही कोई हाई वैल्यू टारगेट था इनका, मगर बहरहाल जिस तरह से एक पुलिस एहलकार जो कि शहीद हुआ और उसने अपनी जान पर खेल कर इस्लामाबाद को, इस मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया है, तो यकीनन उन शहीद की खिदमात के ऊपर और इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम उन्हें खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने एक आगे अपनी जान का नजराना जो है वो पेश किया है और इस्लामाबाद को एक बड़ी तबाही से बचाया है। इस सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और यकीनन दूसरे प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था गवर्नर पंजाब की जानिब से कि वज़ीर आला पंजाब यानी कि परवेज़ इलाही डी नोटिफाई हो गए हैं, वो अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है उसे मनसूख नहीं किया है, मुअत्तल किया है और 11 जनवरी तक दोबारा इन तमाम चीज़ों की मोहलत दी गई है और ये अमूर हुए हैं जिसके ऊपर खुशियाँ भी बनाई गई हैं। अब समझ नहीं आ रही कि खुश कौन है और मायूस कौन है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को ये कहा और बकौल उनके कि मैंने लिख के दे दिया है कि आप जब कहेंगे हम असम्बली तहलील कर देंगे, और यही परवेज़ इलाही अदालत में बयान हल्फी जमा करवा रहे हैं कि हम ये यकीन दहानी करवाते हैं कि हम असम्बली तहलील नहीं करेंगे। इस सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुनीर अहमद साहब ने। मुनीर जी। साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुनीर साहब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की ख़ारजा अमूर के हवाले से और पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी की लहर है। कल एक आइटन सेक्टर में धमाका हुआ खुदकुश और बड़ी तबाही से यकीनन पुलिस एहलकारों ने उसको बचा लिया, मगर ये पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी की लहर है इसकी वजूहात आपको क्या लगती हैं? देखें, पहले तो बहुत शुक्रिया कि दहशतगर्दी जो है इसके ऊपर बात करने का। दहशतगर्दी पिछले कुछ वक्त से अगर आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब थी फेडरल में भी और उसमें भी तब से कुछ खदशात ज़ाहिर किए गए थे और एजेंसीज़ की तरफ से भी कि बॉर्डर की दूसरी तरफ से कुछ ऐसे अनासर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर कोई हुकूमत के इदारों ने भी कोई ख़ास उस तरह से तवज्जो नहीं दी। एक तो ये फैक्टर, दूसरी बात ये है कि ये जो हमारी अपनी अदम तवज्जोही है, जो हम वक्त पर काम ना करने की हमें आदत पड़ी हुई है, जो रेमेडियल मेजर्स हमने लेने होते हैं वो हम नहीं ले पाते। एक तो मैं इसको सबसे बुनियादी वजह समझता हूँ। दूसरी बात आप ये देख लें कि हमारे इर्द गिर्द जो बदलते हुए हालात हैं वो हमारे हक़ में किसी तरह से भी नहीं है और बहुत वक्त से हमारे हक़ में नहीं है। अगर अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती किसी हवाले से हमें इस काबिल बना रही थी कि हम उनके साथ मुकाबला कर सकें उन हालात के साथ, तो वो किसी हद तक था। उसके बाद हमने देखा कि कुछ वक्त के अंदर पिछले सालों के अंदर हमारी अमेरिका के साथ दोस्ती जो है वो भी क्या कहते हैं बैक बर्नर पर चली गई और अभी हमारा जो एजेंडा है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है अमरीकी एजेंडे से मुताबिक और उनके इत्तेहादियों के।
میں ساری چیزوں کو ان دو مناظر کی ہے، یعنی ان دو پس منظر کی کے اوپر میں اس کو دیکھتا ہوں۔ کچھ ہماری کوتاہیاں ہیں اور کچھ حالات ایسے ہیں۔ ٹھیک، تو اب دھماکہ اسلام آباد تک پہنچ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار پھر آپ اگر اسلام آباد میں ایسی چیز ہو سکتی ہے تو آپ سمجھیں کہ پاکستان کے دیگر شہروں کی پھر تو کیا کوئی بھی صورتحال حصہ ہوگی۔ سیکیور نہیں ہوا نا مرکز میں، ہاں، اگر ایسے کوئی واقعات ہو جاتا، اور دیکھیں یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بچایا گیا ہے، اس بڑی آفت کو یقیناً ہاں پولیس سرکاروں نے اس ہاں کو بچایا ہے اپنی جان پر کھیل نہیں کر، یہ دیکھیں مگر پولیس کی تو بڑی ان کی مہربانی ہے، ان کی بہت قربانیاں ہیں، ہماری فوج کی بھی بہت قربانیاں ہیں اپنے سرحدوں کے حفاظت کے لیے اور شہریوں کی حفاظت کے لیے۔ جو پولیس کی وہ ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ شہید کے درجات ہمیشہ سے بلند ہوتے ہیں، اور اس کے لیے حکومت نے پیکیج کا بھی اعلان کیا ہے۔ لیکن کیا یہ پیکیج اور یہ تمغہ شجاعت دے دینا کیا یہ کافی ہوگا؟ کیا ہمیں کوئی ایسے اقدامات نہیں کرنے پڑیں گے کہ ہمیں ویل ان ٹائم انفارمیشن ہو؟ وہ ہماری ایجنسیز کیوں اتنی زیادہ کمزور؟ جیسے بعض اوقات بڑی مذاکرہ خیز قسم کی صورتحال ہوتی ہے کہ اتنے تخریب کار جو ہیں وہ پاکستان میں داخل ہو گئے یا فلاں شہر میں داخل ہو گئے۔ بندہ کہ جب وہ داخل ہو رہے تھے تو تب آپ سوئے ہوئے تھے، اگر وہ داخل ہو رہے تھے تب آپ وہ کہاں ہاں، تھے؟ یہ وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے کہا گیا نا کہ راولپنڈی سے، یعنی کہ یہ جو آئی جے پی روڈ ہے، جی جی یہ بالکل چونکہ پتہ ہے یہاں سے رسائی ہے اسلام آباد کے انٹر ہونے کے لیے، جی تو یہاں سے یہ جو گاڑی ہے وہ ٹیکسی بتایا جا رہا ہے، اس میں مرد اور خاتون ایک سوار تھے، یہ انٹر ہوئے ہیں، اور اس تمام صورتحال کے اوپر یقیناً یوں لگتا ہے کہ منیر صاحب بتایا نہیں گیا ہے عوامی سطح کے اوپر، مگر یہ ایسی تھریٹس موجود تھیں جو حالیہ دنوں کے اندر ہم ان جڑواں شہروں میں دیکھ رہے ہیں کہ جو جگہ جگہ کے اوپر پولیس چیکنگ تھوڑی بہت ہمیں سخت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی کہ غیر معمولی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پولیس نے بھی جو اسلام آباد کے اندر بھی یہ چیک پوائنٹس لگائے گئے تھے، یہ عموماً ہوتے نہیں ہیں، لیکن یہاں بھی ایسا لگ رہا ہے کیونکہ ایسی تھریٹس موجود تھیں جو پہلے سے اداروں کو بتا دیا گیا تھا کہ ایسے کچھ واقعات ہو سکتے ہیں، اور کل ویسے بھی جمعے کا دن تھا، کوئی اجتماع کو بھی ہدف بنایا جا سکتا تھا، حساس عمارتیں بھی اس سے کچھ ہی فاصلے کے اوپر، یعنی اس سے ایک دو آگے سیکٹرز ہیں وہاں پر ہیں، تو یہ تمام چیزیں تھیں ان ایریاز کے جی پاس، بالکل تو بڑا صحیح ہے، خطرناک چیز ہے بالکل۔ جسے یہ بچایا گیا۔ دیکھیں یہ ایک بہت ہمارے سپاہی کی، اس کی پولیس والے کی مہربانی ہے کہ اس نے اس کو انٹرپٹ کیا اور ہمیں ایک بڑے حادثے سے بچایا۔ لیکن ہمیں ایک لارجر اس کے اوپر بات کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اپنے اداروں کو مستحکم کرنے اور اپنے جو خارجہ تعلقات ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں اس طرح کی سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ تحریک طالبان پاکستان نے پہلے بھی اپنے کچھ جو ہمارے ہاں واقعات ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس کے بعد جو ہماری افغانستان کے ساتھ سرحد کی جو صورتحال ہے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ افغانستان کی طرف سے فائرنگ ہوتی ہے اور ساری صورتحال، تو اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان نے یہ کہا کہ وہ پاکستان کے اندر سے ہی ہے۔ اب یہ ایسی کوئی صورتحال اگر ہمیں طالبان کے ساتھ اپنے موقف کو بھی شاید تھوڑا بہتر کرنے یا ان کو سپیس دینے کی ضرورت ہے، یا اس کے اوپر ہمیں زیادہ سخت ہونے کی ضرورت ہے، جیسے ہم پچھلے کچھ وقت کے اندر تھے، اور ہم نے جو سابقہ جو فاٹا کے اضلاع تھے وہاں کے اندر ہم نے پورا کلین اپ بھی کیا ہے، اور ہماری افواج نے وہاں پر امن بھی قائم کیا، اور اس کے بعد جو تعلیم اور ترقی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی شروع کیے گئے ہیں۔ ہمیں ایک بار پھر تھوڑا اپنے ہی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے عوامل کے خلاف جو اسٹیٹ کو بلیک میل کرتے ہیں ان کے اوپر تھوڑا سخت رویہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور مانیٹرنگ بھی سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی جو ویجیلنس کا ہمارا نظام ہے، جو ایڈوانس رپورٹنگ کا کوئی ارلی وارننگ سسٹم کوئی ایسا ہونا چاہیے ہمارے ہاں، جو ابھی ہمیں کچھ کمزور نظر آتا ہے۔ یہ چیزیں کرنے کے لیے ہمیں ظاہر ہے کچھ ریسورسز بھی چاہیے ہیں، تو اور جس طرح کی پولیٹیکل انریسٹ ہے ہمارے ہاں، تو حکومت کے اور اداروں کی ساری توجہ جو ہے وہ اسی طرف کو رہتی ہے۔ تو رضا ایسی صورتحال کے اندر ہم خود بھی بہت ساری چیزوں کے ذمہ دار ہیں، اور لیکن
سب کو محتاط بھی لیکن رہنا ہے منیر صاحب اور یہاں سب کو پر مل کر کام بھی کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بنیادی جو سوال یہ بنتا ہے، یہ عموماً ہر بار یہ رکھا جاتا ہے متعلقہ حکام کے سامنے بھی، ذمہ داران کے سامنے بھی۔ جی میں آپ سے اس کے اوپر تجزیہ لینا چاہوں گا کہ یہ جو ریاست جب کسی کالعدم تنظیم کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ جایا کرتی ہے تو اس سے ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ایسی متعدد کاروائیاں کی ہیں اور یہ اب اس نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ ان کے پاس صرف یہی آپشن ہے کہ ہمارے پاس ٹیبل پر آ کر یہ بات کریں گے۔ کالعدم تنظیم اگر ہو، کوئی دیگر ممالک کی فوج ہوں یا ممالک کی سطح کے اوپر ہوں تو اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، دیگر ممالک یا افریقن ممالک میں ایسی مثالیں بہت ساری موجود ہیں، یا چلیے اگر آپ نے ایسا کچھ کرنا بھی ہے جی ریاست نے، تو کیا یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ عوام سے ریفرنڈم کروانے کی روایت نہیں بن سکتی ہے؟ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، جب ان کا دل چاہتا ہے معاہدہ کر لیتے ہیں، جب ان کا دل چاہتا ہے توڑ دیتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں ببانگ دہل کہ اب ہم ملک کے تمام طول و عرض میں جو ہے وہ اپنی کاروائیاں بھی کریں گے اور کر بھی رہے ہیں۔ دیکھیں رضا، اس کے اوپر دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے اوپر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے بہت سارے جو ایسے آؤٹ فٹس ہیں وہ انہوں نے ڈیولپ بھی کیے ہیں فار سرٹن پولیٹیکل ریزنس، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل۔ تو یہ ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم طالبان کی بات کرتے ہیں یا اس کے آفٹر میتھس جو ہیں یا اور اس طرح کی جو چیزیں نکلی ہیں، اگر ہم اس کی تاریخ کے اوپر جائیں تو وہ بہت افسوسناک ہے، اور شدید افسوسناک اس لیے بھی ہے کہ وہ ہمارے اداروں کی طرف سے بھی ان کو ان کی گروتھ میں ان کا کردار رہا ہے، پھر جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان کا بھی اس کے اندر، یہ دونوں بہت اہم سمجھ لیں کہ شعبے ہیں یا ہماری معاشرت کے حصے ہیں جنہوں نے اس کے اندر ایک رول پلے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ سیاسی جو خارجہ سیاسی پہلو ہیں اور جو ہمارے اندرونی سیاسی پہلو ہیں، ان کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب ایسی صورتحال کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ ہم بالکل غیر سیاسی ہو چکے ہیں، اور ہم تو حالانکہ میں اس کے اوپر، اس نیریٹو کے اوپر بھی، اس سٹیٹمنٹ کے اوپر بھی کوئی زیادہ یقین نہیں رکھتا۔ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ چاہے کچھ بھی کہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر سیاسی اے پولیٹیکل نہیں ہوئے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، ہو نہیں سکتے، اچھا، ہو نہیں سکتے۔ لاجیکلی ریشنلی ہو نہیں وجہ سکتے۔ یہ ہے کہ اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ پیچھے نہیں آ سکتے۔ دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں، پینٹاگون کا رول امریکہ کی سیاست میں ہمیشہ رہے گا۔ کمیونسٹ پارٹی کا ایک پورا رول ہے جو چین کی سیاست کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ ملکوں کو اٹھا کے دیکھتے جائیں نا تو ہر ملک کی اسی نکتے کے اوپر تفصیل سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان میں حالیہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ منیر صاحب، خارجہ امور کے اوپر اور ان تمام چیزوں کے اوپر ہمیں چیزوں کو، آپ کو لگتا نہیں کہ نظر ثانی دوبارہ سے کرنے کی ضرورت ہے؟ اور یہ پھر ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ایک لانگ ٹرم پالیسی اول تو بنتی نہیں ہے، اگر بن جائے تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان، نیکٹا، اس تمام صورتحال کے اوپر ان کی کارکردگی کیا ہے؟ اگر وہ کارکردگی ہے تو وہ کہاں پر پیش کی جاتی ہے؟ کیوں جو عوامی نمائندے ہیں، جو وفاقی وزراء ہیں، متعلقہ حکام ہیں، وہ ایک پریس کانفرنس کی صورت میں عوام کے سامنے آتے نہیں ہیں؟ جو دیگر سیاسی امور کے اوپر ایک دن میں اگر 20 پریس کانفرنسز ہو سکتی ہیں تو امن و امان کی صورتحال کے اوپر ایک تو بنتی ہے۔ آپ کارکردگی تو بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت اگر نہیں چل رہا تھا کس نے روکا ہے، اور نیکٹا اگر کام کر رہا ہے تو کیسے کام کر رہا ہے، کس حد تک جو ہے وہ کارروائیاں ہوگی؟ یہ اعداد و شمار بھی تو عوام کے سامنے آنے چاہیے۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ ان کے نیکٹا کے بنایا ہی اس لیے گیا تھا، اور چونکہ یہ ایک ایفرٹ تھی نواز شریف گورنمنٹ کی، تو شاید اس کی وجہ سے بعد میں اس کو کوئی اس طرح سے اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی۔ دہشت گردی فقط ایک ہی حکومت کا کام تھا؟ نہیں، دیکھو رضا، بات یہ ہے کہ یہی تو سارا مسئلہ ہے جو میں عرض کرنے کی کوشش کرنے والا ہوں کہ اگر ایک کام وزیر اعظم نواز شریف نے کیا ہے تو وزیر اعظم عمران خان کو اس کو بالکل پس پش نہیں ڈال دینا چاہیے۔ نیکٹا کے بھی جو دیکھیں 13-14 نکات ہیں اس کی ایکشن پلان کے، نیکٹا کے، ان میں سے صرف 1-2 جو فوج سے متعلق تھے انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ جو بیوروکریسی نے، سول گورنمنٹ نے اس کے اوپر کرنا تھا وہ اس کے اوپر نہیں ہوا۔
سول سوسائٹیز کی انگیجمنٹ کو جو آپ نے لے کے چلنا تھا اس کے اوپر آپ نہیں چل پائے. جو اپنے ریلیجس آؤٹ فٹس کو ساتھ لے کے چلنا تھا اس کے اوپر بات کرنی تھی, یا جو بھی آپ نے اس کے ساتھ لایا عمل اختیار کرنا تھا وہ نہیں کیا آپ نے. تو اب جب سول گورنمنٹ کے اب سارے پوائنٹس جو ہیں, اگر صرف کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے جو فوج کے نے کرنا ہے وہ تو اپنا کرتی رہی ہے, اور انہوں نے بہت احسن طریقے سے کیا ہے. جو باقی کام سول گورنمنٹ نے کرنے تھے نا, یہ تو اب آپ کو ان گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے نا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا, اور واقعی سر اس کے اوپر بات ہونا ضروری ہے. ہماری گورنمنٹ کو چھوڑے, اس ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ میں تو بے اختیار ہوں یہاں پر. نہیں, اگر وہ تو خیر چیزیں ایک اس کا سیاسی بیان ہے نا بچنے کے لیے. یہ کیسے سیاسی بیان ہے یہ؟ میں خان صاحب کی بات تو نہیں کر رہا نا, نواز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی تھی. دیکھیں, نواز شریف صاحب جب ان کو بہت ساری چیزیں ڈکٹیٹ ہو رہی تھیں تو انہوں نے اس کے اوپر ریزینٹمنٹ اپنی شو کی تھی, اور اس کے بعد اختلافات بڑھے, اور بہت ساری پھر جتنی بھی آگے سیاسی پیچیدہ صورتحال ہوئی وہ نہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں نا, یہ جو کالعدم تنظیموں کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ؟ بالکل نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کالعدم تنظیمیں جتنی بھی ہیں, جو بھی بلیک میلنگ سٹف ہے, چاہے کالعدم تنظیمیں ہیں یا کوئی بھی ہے, یا ایون ہمارے کچھ سیاستدان جو ہیں وہ بھی چیزوں کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے. جو بلیک میلنگ ایجنٹ ہے یا بلیک میلنگ ایلیمنٹ ہے, اس کو کسی طور پر بھی نہ فوج کو ٹالریٹ کرنا چاہیے نہ حکومت کو ٹالریٹ کرنا چاہیے. ایک سخت پالیسی ان کے خلاف رکھنی چاہیے. اب اگر کوئی بھی گلی محلے سے اٹھے گا اور اٹھ کے وہ کہے گا کہ میری مرضی سے یہ سسٹم چلے گا, تو میں معافی چاہتا ہوں, ایسا ہو نہیں سکتا. ریاست اپنے بنیادی اصولوں کے مطابق چلتی ہے, اور ان کی جو اپنی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسیز ہوتی ہیں اس کے مطابق چلتی ہے, اور وہ ساری پیس اینڈ پراسپیرٹی کے ارد گرد گھومتی ہے. جو کچھ بھی ہے وہ پیس اینڈ پراسپیرٹی کے ارد گرد گھومنا چاہیے. اور اگر کوئی سیاسی طور پہ یا مذہبی طور پہ یا کسی بھی حوالے سے ان تمام چیزوں کے اگر کوئی کنیکشن ملتے ہیں اس تمام صورتحال کے اوپر ہمیں افغانستان کی سرزمین سے, کیونکہ ابھی تک تو یہ باتیں آ رہی تھی نا سامنے کہ ٹی ٹی پی کو سب سے زیادہ سیکیور کیا ہوا ہے افغان طالبان, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, وہیں سے آپریٹ بھی ہو رہی ہے اور وہیں سے پاکستان کے اگینسٹ استعمال بھی ہو رہی ہے. تو اب ریاست پاکستان اس نقطے کے اوپر پہنچے گی کہ ہمیں اپنی ملک کی سالمیت کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, اور اس کے لیے اگر ہمیں آپریشن کرنا پڑا دیگر سرزمین کے اوپر بھی تو ہم پھر کریں گے, جیسا کہ وزیر خارجہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ بات بھی کہی گئی ہے. اس سوال کے جواب میں آپ سے لوں گا, مگر بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آج پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے. منیر صاحب, بریک میں جانے سے پہلے آپ کے سامنے سوال رکھا, اس نقطے کی نوبت آئے گی کہ دیگر سرزمین بالخصوص افغانستان کی سرزمین سے بار بار پاکستان بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہے کہ ٹی ٹی پی وہاں پر سیکیور ہے, آپ نے ان کو پناہ دے رکھی ہے, وہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں, اپنے مقاصد کا اعلان کرتے ہیں اور پھر پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں. ابھی اس نقطے کی نوبت آئی ہے اس نئے پر جانے کی, یا پھر ہمیں جو افغان طالبان ہیں یا ایسی پاکستان کے اندر بڑی تعداد میں جو لوگ رہتے ہیں افغانستان سے آئے ہوئے, جو جن کو آپ مہاجر بھی کہہ سکتے ہیں, جن کی فی الحال تک کوئی آئیڈینٹی بھی نہیں ہے, ایسے متعدد کچی آبادیوں میں لوگ بستے ہیں جہاں پر ان کے پاس آئی ڈی کارڈز بھی نہیں ہیں, کوئی شناخت بھی نہیں ہے, کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے, یا ابھی فی الحال وہاں پر ہمیں آپریشن اور ان سے متعلق جو پالیسی ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں, تین باتیں آپ نے کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا جو پاکستان کو تھریٹس ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل, جیسے افغانستان کے حوالے سے وہاں سے صورتحال, افغان طالبان جو ہیں اتنی ساری فیسیلیٹیشن کے باوجود بھی وہ پاکستان کے حق میں ابھی تک نظر نہیں آتے, ایک بات. اور ٹی ٹی پی کو تحفظ دیا ہوا ہے, بالکل بجا ہے, بہت وقت سے دیا ہوا ہے, اور اب تو جو ایجنسی کے اطلاعات ہیں تقریباً کوئی 2000 کے قریب جو فرار طالبان تھے ٹی ٹی پی کے, وہ واپس بھی آ گئے ہیں. سوات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح کی انریسٹ چل رہی ہے, وہاں پہ کیا صورتحال ہے. اور جو ہمارے فاٹا کے اضلاع ہیں وہاں پر بھی کچھ صورتحال گڑبڑ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ابھی ہمیں کیا معلوم کہ جو اسلام آباد کی کچی آبادیاں جو ہیں اس کے اندر کون رہ رہا ہے. G11 کی آپ دیکھیں گے وہاں پہ جو کچی آبادی اتنی بہت بڑی, پورا سیکٹر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا, اس کے لیے باقاعدہ
رینجرز کا آپریشن کر کے اس کو وہاں سے ہٹانا پڑا، اور وہ سی ڈی اے کی تھی، اور اس میں تقریباً 90% افغان مہاجرین ہی رہ رہے تھے. مہاجرین کوٹ اینڈ کوٹ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. اب اس میں اور جو آئی بی اور پاکستان اپنی اسلام آباد کی پولیس کی جو رپورٹس تھیں کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ مختلف طرح کے جرائم کے اندر ملوث ہیں، اور اس طرح کی کافی ساری رپورٹس کے بعد جو ہے وہاں پہ رینجرز کا آپریشن ہوا، یہ ساری صورتحال، اور اس کو صاف کیا گیا. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو رضا دوبارہ سے ریویو کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو اس طرح کی کچی آبادیاں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور بہت سارے ایسے جو آؤٹ فٹس بن گئے ہوئے ہیں، نہ صرف اسلام آباد کے اندر اور اس کے گرد و نواح کے اندر، مختلف شہروں کے اندر اور بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہاں اسلام آباد سے لے کے پشاور اور تشویش کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی حد تک جو بڑی تعداد میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو پاکستان سے ان کا تعلق نہیں ہے. اور عجیب سی بات ہے چونکہ وہ پیسہ لگاتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، تو بڑی بڑی پراپرٹیز یہاں پر خرید کر وہ رہ رہے ہیں. ہاں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. 2 نمبر شناختی کارڈ بھی جیسے بنے ہوئے ہیں، تو یہ اس کا بھی ایک پورا آپ کو پروسیس دیکھنا پڑے گا، اور اس کو چلانا پڑے گا، اور اس کی آپ کو نکالنا پڑے گا کہ کون کون سے. اس کے اوپر اگر دیکھیں حکومت پاکستان، وزارت داخلہ نے اس کے اوپر ایک پچھلے کچھ وقت سے اعلان بھی جاری کر رہے ہیں کہ جو غیر معینہ مدت پہ سے رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر، ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں، اور جن کے پاس پراپر رہائش کا اسلام آباد پاکستان کے اندر نہیں ہے، وہ لوگ رضاکارانہ طور پر اس ملک سے نکل جائیں، اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند ہفتوں سے اس کے اوپر رضاکارانہ تو پھر وہ کیسے نکلیں گے؟ خود رضاکارانہ طور پہ دیکھیں، جو اب ریاست ایسے کہے گی کہ رضاکارانہ ریکویسٹ کرے گی کہ پلیز آپ چلے جائیں، تو وہ مشکل کام ہے نا. اور وہ اتنے فرما بردار ہے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ نہیں اتنے فرما بردار تو دیکھیں، جو غیر قانونی طور پر آیا ہے وہ اپنے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے آیا ہے، کچھ اپنے چیزوں کے لیے آیا، تو وہ تو ایسے تو نہیں جائے گا. نہ بھی آیا ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور مجبوری بھی ہو سکتی ہے، یہاں پہ روزگار کی تلاش میں بھی آیا ہو، مگر اس کو ریاست اپنے ایک لوپ میں لے، اس کا کوئی ڈیٹا تو ہو نا ہمارے پاس، کہ اگر کل کو کوئی ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس ڈیٹا ہو. اصل معاملہ تو یہ ہے یہاں پر ڈیٹا ہے نہیں ہے، اگر ہے تو وہ مستند نہیں ہے. بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں، یہ بالکل کرنے کی. دوسری بات آپ نے کی کہ کیا پاکستان جو ہے وہ دوسروں علاقے کے اندر اپنی کوئی ایسی کارروائی کرے گا اپنے جو آؤٹ فٹ جو بین آؤٹ فٹس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یا دہشت گردی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی ایسی صلاحیت بھی نہیں ہے، اور جو ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں یا ایکسٹرنل ریلیشنز ہیں وہ بھی اس قدر مستحکم نہیں ہیں کہ ہم ایسا کوئی کام کر سکیں. کیونکہ پہلے بھی جتنا بھی ہم نے کام کیا ہے وہ امریکہ کی حمایت ہمیں حاصل رہی ہے تو ہم نے کیا ہے، اور اس کے پیسے بھی ظاہر ہے کہ کام کرنے کے لیے جو آئے ہیں، جو ریسورسز آئے ہیں وہ بھی زیادہ وہیں سے آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے ریسورسز بھی موجود ہوتے ہیں. لیکن جو انٹیلیجنس کے اور اس طرح سے 2 ملکوں کے درمیان کارروائی کرنے کا جو بھی تھا وہ وہ اس وجہ سے ہم کر رہے تھے. تو یہ ابھی ہماری کیپیسٹی اس طرح کی نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہم ضرور کر سکتے ہیں، وہ ہماری افواج اور ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ ہماری سرحدوں کو سیکیور کریں، اور جو انٹرنل اپنا جو انفارمیشن سسٹم ہے اس کو بہتر کریں، تاکہ ہمیں وقت پر لوگوں کا پتہ چلے. اور دوسرا تیسری بات جو آپ نے ڈیٹا مینجمنٹ کی بات کی ہے کہ ان لوگوں کا ڈیٹا اور چیزیں ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے. چوتھی بات کہ ہمیں کوئی بھی ایسا جو آرگنائزیشن ہے جو بلیک میل کر رہا ہے ہمیں کسی طرح پہ بھی، اس کے سے بلیک میل نہیں ہونا اور اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان کی جو بالخصوص پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پنجاب کی سیاسی صورتحال کے اوپر. منیر صاحب، پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے کچھ عجیب و غریب ہی بنتی جا رہی ہے، اور یہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کل سے کوئی
ऐसी सूरत हाल हो जब से हमने देखा कि मरकज़ में यानी कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अगेंस्ट तहरीक अदम एतमाद लाएगी। उसके बाद हदफ PDM का ये था कि पंजाब में भी ऐसी सूरत हाल हो, फिर ऐसी ही सूरत हाल बनती हुई नज़र आई। हमज़ा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला बने, मगर उन्हें अदालत के एक हुक्म के तहत जो है उनको हटना पड़ा और परवेज़ इलाही बन गए। और उसके बाद से ही जो मामला है ये अबहम का शिकार है, अदम इस्तेहकाम का शिकार है। कल जो लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आया है, आपको लगता है कि ये एक परमानेंट एक हल निकल आया है और अब इससे मुसलसल हम पंजाब की सियासत में इस्तेहकाम देखेंगे, या आप समझते हैं कि ये वक्ती तौर पर है और जनवरी के कुछ दिनों तक के लिए है, उसके बाद फिर ऐसी ही सूरत हाल होगी? देखें, ये एक सियासी चपकलिश है और बहुत अफसोसनाक है। अब जिस तरह से असम्बलियाँ तोड़ने का जो ऐलान है इमरान खान साहब का, वो भी समझ लें कि इस सियासी चपकलिश को हवा देने वाली बात है। और चल रहा है ये बहुत वक्त से हम देख रहे हैं पाकिस्तान की जो सियासत है पिछले कई सालों से, वो इंतहाई अजीब व गरीब चपकलिश का शिकार हो चुकी है। ये भी उसी का एक हिस्सा है और ये उसको हवा देने वाली बात है। अभी जो अदालत का जो फ़ैसला है ये एक टेम्परेरी रिलीफ तो हो सकता है पंजाब हुकूमत के लिए, परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत के लिए, PTI और काफली की मुश्तरका हुकूमत के लिए, लेकिन ये कोई देरपा हल नहीं है। अदालत ने मेरा ख़्याल है कि जो मैं समझ पाया हूँ थोड़ा सा इनको वक्त दिया है कि आपस में अफ़वाम तफ़हीम के साथ बैठकर बात करें और उसको मामले को आगे लेके चलें। अदालत का जो इसमें एसेंस नज़र आता है फ़ैसले के अंदर, वो सियासी बढ़ते हुए सियासी अदम इस्तेहकाम को थोड़ा कम करना है और जो इस वक्त एक हार्श कॉन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है उसको थोड़ा 11 जनवरी तक की तारीख दी है ना अदालत ने, कि जो गवर्नर की जानिब से कहा गया था कि आप एतमाद का वोट ले लें। तो फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ये जो तारीख है हम इससे पहले ही जो है वो एतमाद का वोट ले लेंगे और जो गवर्नर का शौक है उसको हम पूरा कर देंगे। तो अदालत में भी जब ये मामला हुआ, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, परवेज़ इलाही की जानिब से जो वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र जो पेश हुए, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे पास तो नंबर्स तो पूरे हैं, हम तो एतमाद का वोट करवा देंगे। तो अदालत की जानिब से भी यही कहा गया, तो अगर आपके पास नंबर्स पूरे हैं तो फिर डर किस बात का है, आप एतमाद का वोट क्यों नहीं ले रहे? आप भी समझते हैं कोई नंबर्स गेम में आगे पीछे मामला है जो परेशानी का बायस है? देखिए, नंबर गेम में जो आगे पीछे का जो मामला आप फरमा रहे हैं ना, कुछ नंबर गेम में गड़बड़ होती है तो ऐसी सूरत हाल होती है। आपने ये देखा होगा कि कोई 70-80% अरकान जो हुकूमत के साथ हैं, पंजाब हुकूमत के साथ, उन्होंने ये कहा था असम्बलियाँ ना तोड़ी जाएं, वो अपनी मुद्दत पूरी करना चाहते हैं। हाँ। इसके बावजूद धर्मी पे अगर आप तोड़ने पे आएंगे तो आपके कुछ लोग आपके साथ रहेंगे, कुछ लोग अंदरूनी खाना आपसे अलग हो भी सकते हैं। जो आपकी नज़रिए से, आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखते तो वो अपनी राय का खुल के इजहार भी कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है वो अपनी राय का इजहार न करें, एब्सटेन कर जाएं, वो आए ही ना, वो वोट में हिस्सा ही ना लें। तो ये भी एक सूरत हाल होती है ना। आपको अपने वर्कर्स के जमहूरी निज़ाम के अंदर तो आपके जो लोग होते हैं उनको अपने साथ लेके चलना होता है। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल है कि और नंबर गेम में यकीनन उसका डर मौजूद है और कोई 5-6 लोगों का आगे पीछे होना किसी भी वजह से आपने देखा होगा कि जब जहाँ कहीं पे नून लीग को बेनिफिट होना होता था या PDM को बेनिफिट होना था, वहाँ पे बहुत सारे लोग उनके अपने ही उस दिन सारे बीमार हो जाते थे। ये तो मिसालें हमारे पास तो मौजूद है ना। तो 5-7 लोगों का बीमार होना या उनकी गाड़ी का ख़राब हो जाना, नहीं उनकी गाड़ी का ख़राब हो जाना, या तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा होता है कि मेरी गाड़ियाँ है भी, तो हमारे जो MPs हैं, MNAs हैं, बड़े इन्होंने सारी ज़िंदगी आजिज़ी में गुजारी है, तो गाड़ियाँ जो है बस न्यू नहीं है, ख़राब हो वो जाती पुरानी है। होती हैं, ख़राब। अक्सर देखा है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस की गाड़ियाँ जो ना सड़कों पे खड़ी होती हैं। कौन सी सड़कों पे? वो ऐसी मजाकन कह रहा हूँ यार। मैं समझा आप किसी खास सड़क की बात कर रहे हैं, तो किसी शारा का नाम सड़क की नहीं वैसे तो शारा जमहूरियत पे तो हर वक्त ही खड़ी रहती है ना उनकी गाड़ियाँ। अच्छा, मैं समझा कि आप शारा दस्तूर की बात कर रहे हैं। मैं शारा दस्तूर पे आप ले जाएं यार। ठीक है, आप उसको ये इन तमाम चीज़ों से नुकसान किसका हुआ है? क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने
खान साहब को तो ये कह दिया कि हम असम्बली तहलील कर देंगे, अदालत में बयान हल्फी जमा करवा दिया है कि हम असम्बली जो है वो तहलील नहीं करेंगे, और पीडीएम भी यही कहती है, हम भी यही चाहते थे कि असम्बली तहलील ना हो। तो इसमें तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जो खान साहब का बयानिया था, नुकसान तो उससे पहुँचा है। अब यकीनन ये इमरान खान साहब का जो बयानिया है, जो हठधर्मी है, जो ज़िद है, उसको डंट पड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि कि कोई भी सियासतदान हो, चाहे इमरान खान की खुदसरी मैं हो। चाहता हूँ कि आप इस सवाल का जवाब तफसील से दें। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस हाजिर होते हैं, तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे। मुनीर साहब, ब्रेक में जाने से पहले जिस नुक्ते के ऊपर बात हो रही थी, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर नुकसान किसके बयानी को हुआ है? जैसे अभी ये बात कर रहे थे कि इमरान खान का जो बयानिया है उसको नुकसान हुआ है, मैंने कहा कि उनका जो बयानिया है इमरान खान साहब का, वो खुदसरी और हठधर्मी और ज़िद के ऊपर है। तो वो चाहे इमरान खान की खुदसरी हो, चाहे किसी और की हो, उसको नुकसान पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोगों की बेवजह की अनाएँ हैं, ज़िदें हैं, इसको ख़त्म होना, क्योंकि जो सियासी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ना, उसके अंदर खुदसरी नहीं चलती है, जमहूर में खुदसरी नहीं चलती है। जो एक फलाह बहबूद की या एक लार्जर कॉमन बेनिफिट की बात होती है, तो उसके ऊपर चलना चाहिए। ये ज़ाती पसंद नापसंद जो है, मैं तो इसके अच्छा हुआ अगर उसको नुकसान पहुंचा, क्योंकि ये सारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना या गवर्नर का इकदाम करना, ये सारे असम्बली को बचाने के लिए थे। अगर अदालत ने उनको बहाल इस जगह में किया है और उन्होंने गवर्नर के हुक्म को मनसूख नहीं किया, मुअत्तल किया है, और उनको कहा है कि आप ये लिख के दे दें कि आप असम्बली नहीं तोड़ेंगे, इसका मतलब ये है कि अदालती इस फैसले को जब आप देखते हैं कि गवर्नर का फैसला आईनी नुक्ता नज़र से, आईनी कॉन्टेक्स्ट में या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में ठीक है, इसका मतलब उसको अगर ठीक ना होता तो अदालत रिवर्स कर देती, अदालत मनसूख कर देती उस नोटिफिकेशन को। तो अब हम इस बात के ऊपर तो मुतफिक हैं। अब उन्होंने दोबारा से एक दफ़ा, जैसे मैंने कहता हूँ कि अदालतें जो हैं वो मौजूदा हुकूमत जो भी है उनके गलत अगर फैसले भी हैं, उनको भी थोड़ा ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुनीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।